نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ رحمتوں والے برکتوں والے مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ گزشتہ رمضان کرونا کی آزمائش کی وجہ سے رمضان کو جیسے گزارنا تھا ویسے ہم گزار نہیں سکے۔ جیسے رمضان میں
رمضان کی رونقیں ہم دیکھنا چاہتے تھے، ہم دیکھ نہیں سکے، کیوں؟ ہر طرف خوف کے سائے، ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ گرچہ کہ ہم نے رمضان کو پایا اور تراویح بھی ادا کیے، روزے بھی رکھے، عید کی نماز بھی ادا کیے، مگر رمضان کی جو رونقیں ہوتی ہیں اس کو ہم پا نہیں سکے۔ وہ مساجد میں تراویح کا اہتمام، وہ عیدگاہ میں عید کی نماز کا اہتمام، وہ افطار کے مناظر، خوبصورت مناظر، یہ سب ہم پا نہیں سکے۔ مگر اللہ کا شکر ہے، اس رمضان ہم رمضان کی صحیح رونقیں دیکھ رہے ہیں، روحانی ماحول، نورانی ماحول، ایمانی منظر، یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ ورنہ گزشتہ رمضان بہت سارے ہمارے اللہ کے نیک بندے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، آج جمعے کے خطبے میں جو عنوان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ رمضان اور تقوی۔ تقوی کا ماہ رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور آج کے اس خطبے میں جو بھی باتیں میں کہوں گا اس کا پہلا مخاطب میں خود رہوں گا۔ حضرات، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے باقی 11 مہینے ہم کو کیسے گزارنا ہے، جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، غیبت سے کیسے بچنا ہے، زبان کی کیسے حفاظت کرنا ہے، مسجد سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ تقوی میں، تقوی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا تقوی یہ سبق دینے آیا ہے کہ زندگی میں نیک بننا ہے، متقی بننا ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے کو پا کر بھی تقوی کا سبق حاصل نہیں کیا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ اجر ملنے والا نہیں۔ رمضان کو پا کر بھی جو زبان کی حفاظت نہیں کیا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ ملنے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی رمضان کو پائے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، زبان کی حفاظت نہ کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارا بھوکا پیاسا رہنا۔ اللہ کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندہ متقی بنتا ہے کہ نہیں، زبان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں۔ جیسے روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے، صوم کا معنی ہے رک جانا، بچ جانا۔ لگ بھگ یہی معنی تقوی میں بھی پایا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے کان کو برائی کے سننے سے روکنا ہے،
تقوی کا مطلب یہ ہے آنکھوں کو برا دیکھنے سے روکنا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے ہاتھوں کو برائی کو پکڑنے سے روکنا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے پیروں کو برائی کی طرف چلنے سے روکنا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے دل و دماغ کو برا سوچنے سے روکنا ہے، برے خیالات سے، گندے خیالات سے روکنا ہے، اپنے خیالات کو پاک کرنا، یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، دل جب پاک ہوگا جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح پاک ہوں گے۔ جیسے روزے میں ہم ہر چیز سے بچتے ہیں، روزے کا بہت بڑا پیغام یہی ہے ہر برائی سے ہم بچیں۔ تقوی کیا ہے؟ زندگی میں بندگی کا بہت بڑا معراج ہے تقوی، بندگی کا معراج ہے تقوی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو زندگی میں محنت کر کے، اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اپنا نام متقیوں کی فہرست میں لکھا لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنا نام نیکیاں کر کے، بندگی کر کے، محنت کر کے متقیوں کے فہرست میں لکھا لیتا ہے۔ تقوی یہ وہ مقام بندگی ہے، بندگی کا یہ اونچا مقام ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، پیارے نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا تقوی۔ پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت کو، میں تجھ سے ہدایت کو مانگتا ہوں، تقوی کو مانگتا ہوں، پاک دامنی کو مانگتا ہوں، بے نیازی کو مانگتا ہوں۔ یہ بندگی کے اعلیٰ مراتب ہیں۔ جب بھی آپ دعا کرو تقوی کا سوال کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ انی لأعلمکم باللہ واتقاکم لہ، پیارے نبی نے خود فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ اتنے بڑے متقی ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کا سوال کرتے تھے، اور مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے۔ تقوی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کے پاس ہمارا مقام و مرتبہ طے ہوتا ہے۔ ہمارا مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے، ہمارا مقام اللہ کے پاس کتنا اونچا ہے، یہ تقوی بتاتا ہے۔ یہ تقوی بتاتا ہے ہمارا خاندان دنیا میں عزت دے دے گا مگر آخرت میں نہیں، ہمارا عہدہ و منصب دنیا میں عزت دلا دے گا مگر آخرت میں نہیں، ہماری کرسی دنیا میں عزت دلا دے گی مگر آخرت میں نہیں، ہمارے تعلقات دنیا میں عزت دلا دیں گے مگر آخرت میں نہیں، ہماری دولت دنیا میں عزت دلا دے گی آخرت میں نہیں، ہماری دولت، ہماری شہرت یہ صرف دنیا میں رہ جائے گی مگر اللہ کے پاس آخرت میں درجات مراتب کس کو ملنے والے ہیں، اللہ کے پاس اونچا درجہ کس کو ملنے والا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، دولت والا نہیں، عہدہ والا نہیں، خوبصورتی والا نہیں، بڑے بڑے بنگلوں والا نہیں، اللہ کے پاس تقوی ہی عزت دلانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی والے کا مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن مجھ سے قریب سب سے زیادہ متقی ہوں گے، قیامت کے دن میری قربت کے، میری محبت کے سب سے زیادہ حقدار متقی لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن پیارے نبی کی نوازشیں اسے ملیں گی جو متقی ہے، پیارے نبی کی شفاعت اسے ملے گی جو متقی ہے، پیارے نبی کی محبت اسے ملے گی جو متقی ہے، پیارے نبی کی قربت اسے ملے گی جو متقی ہے۔ تو گویا اللہ کی نظر میں بھی متقی کا اونچا مقام ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی متقی کا اونچا مقام ہے۔ اس لیے حضرات
پیارے نبی نے فرمایا جو بھی ہو جہاں بھی ہو متقی کا اونچا مقام ہے، چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو کہ غلام ہو، متقی انسان کو ہی پیارے نبی فرماتے ہیں میری قربتوں کا وہ حقدار بنے گا۔ لفظ تقوی اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ قرآن کریم میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ تقوی کا لفظ قرآن کریم میں 240 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تقوی کا مقام اللہ کے پاس کتنا اونچا ہے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ تقوی کا لفظ قرآن میں اللہ نے نہیں ذکر کیا، تقریباً 240 مرتبہ اللہ نے قرآن میں تقوی کا ذکر کیا تاکہ لوگ تقوی کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ سے ڈر جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں اور نیکیوں سے قریب ہو جائیں۔ ماہ رمضان کی ہر عبادت تقوی کا سبق دیتی ہے۔ رمضان کی ہر عبادت میں آپ غور کرو، تقوی کا میسیج ملتا ہے۔ تقوی کا ماہ رمضان کی عبادت سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تقوی کی جو اولین شرط ہے، جو پہلی شرط ہے وہ اخلاص۔ اخلاص جس کے اندر نہیں وہ متقی نہیں کہلاتا۔ جس کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے پھرتا ہے، ایسا آدمی متقی بن نہیں سکتا۔ ماہ رمضان اخلاص کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے، اخلاص کا سب سے بڑا پیغام دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ حج کرتے ہیں، دنیا والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں، دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، دنیا والوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ صرف ایک عبادت ہے روزہ، میں روزے سے ہوں یا روزے سے نہیں ہوں یہ مجھے معلوم اور میرے اللہ کو معلوم، کسی تیسرے انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، آدم کی اولاد کی ہر نیکی کا بدلہ اس کے لیے مقرر ہے سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ حالانکہ ہر عبادت ہم اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، مطلب یہ ہے ہر عبادت میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ جب بندہ رکھتا ہے اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتا کہ بندہ روزہ رکھا ہے۔ تقوی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر آن ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ ہمیں سن رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ ہم کو جانتا ہے، کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو اللہ کو تو معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پیغام ہم کو روزہ دیتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سی سی کیمرے کی نگرانی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم برائی کرنے سے ڈرتے ہیں، کچھ بھی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، یہ بھی کبھی کبھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگرانی ایسی کڑی نگرانی ہے۔ سمندر کی اتاہ گہرائی میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کی نگرانی وہاں بھی ہے، پہاڑوں کے غاروں میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کی وہاں بھی نگرانی ہے، رات کے اندھیارے میں آپ چھپ کر کیا کر رہے ہیں، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی نگرانی ہے، ہواؤں میں کیا کر رہے ہیں، فضاؤں میں کیا کر رہے ہیں، جنگلوں میں کیا کر رہے ہیں، تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں، خلوتوں میں کیا کر رہے ہیں، سب جگہ اللہ کی نگرانی ہوتی ہے۔ یہ سی سی کیمرہ وہاں ہوتا ہے، یہ ایک محدود جگہ ہوتا ہے بس۔ تو متقی انسان وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کی نگرانی ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور روزے کی عبادت ہی میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی عبادت یہ پیغام دیتی ہے، کیسے؟ روزہ دار اس کا حلق سوکھ گیا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، بہترین ٹھنڈا شربت رکھا ہوا ہے، پیتا ہے کیا؟ نہیں پیتا۔ بھوک لگ رہی ہے، سخت بھوک سے تڑپ رہا ہے، بہترین کھانے کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، روزدار کھاتا ہے کیا؟ کھاتا نہیں۔ کیوں پیتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھاتا نہیں اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں چھپ کر برائی کرتا نہیں، کیوں؟ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہاں تنہائی میں بھی، بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا پیغام ہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے۔ باقی زندگی بھی رمضان کی طرح اگر ہماری گزر جائے، ایسے انسان کے متقی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ تقوی کی بات جب آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، آدھی رات تھی، آدھی رات حضرت عمر راتوں میں گلیاں گلیاں پھر کے لوگوں کی نگرانی کرتے تھے، کون تکلیف میں ہے، کون پریشانی میں ہے۔ ایک جگہ حضرت عمر نے دیکھا یہ گھر سے ایک بچی کی آواز آ رہی تھی، بچی کی ماں کی آواز آ رہی تھی۔ بوڑھی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے بیان میں فرمان جاری کیا، میری حکومت میں دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی آدھی رات کا وقت ہے، امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ وہ کہیں گھر میں ہوگا۔ بیٹی کا جواب سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ بیٹی گچے کی چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی کے دل میں تقوی کیسا تھا؟ اس زمانے کے لوگوں میں، بچوں کے دلوں میں تقوی، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹی کا جواب کیا تھا؟ بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المومنین ہو یا نہ ہو، دیکھے یا نہ دیکھے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم بند کمرے میں رات کے اندھیارے میں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں کہ نہیں ملا رہے ہیں۔ تو یہی تقوی ہے، یہ روزہ یہی میسیج دیتا ہے۔ ہر جگہ اللہ سے ڈرو۔ تنہائی میں چھپ کر کھاتا نہیں روزدار، تنہائی میں چھپ کر پیتا نہیں روزدار، تنہائی میں چھپ کر برائی کرتا نہیں روزدار۔ اگر وہ کھاتا پیتا ہے، تنہائی میں برائی کرتا ہے، تو پھر وہ روزہ دار نہیں ہو سکتا، وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حضرات، متقی انسان نفس کا پجاری نہیں ہوتا، متقی انسان نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، متقی انسان اپنے دل میں آنے والے ارمانوں کو کچلتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا ارمانوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، دنیا ارمانوں کو، خواہشوں کو کچلنے کی جگہ ہے۔ متقی اپنے خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، خواہشات کو لگام دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ رمضان اسی لیے آیا ہے، اپنی خواہشات کو آپ کنٹرول کرو۔ خواہشات کو کچلنے کا مہینہ ہے رمضان، خواہشات کو بریک لگانے کا مہینہ ہے رمضان، خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے خواہشات کو کچلنے کے لیے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کسی کو بھی شادی کرنے کی طاقت ہے، فوراً شادی کر لیا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ جوانی ہے، طاقت ہے، مگر شادی کرنے کی قدرت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھ لیں۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ روزہ تمہاری نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے۔ گویا کہ رمضان یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ جس طرح تم رمضان میں نفسانی خواہشات کو کچلتے ہو، باقی 11 مہینوں میں بھی، رمضان کے علاوہ جو مہینے ان میں بھی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے دیکھیے،
تعلق باللہ بھی، اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کرنا تقوی کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ تقوی کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ متقی انسان کی تنہائیاں ہوتی ہیں، متقی انسان کی خلوتیں ہوتی ہیں، متقی انسان چھپ چھپ کر رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ متقی انسان لوگوں کے سامنے جتنی عبادت کرتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتا ہے۔ متقی انسان لوگوں کے سامنے جتنا نیک نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی نیکیاں تنہائیوں میں بند کمروں میں ہوا کرتی ہیں۔ متقی انسان کی انفرادی عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ سے اس کا انفرادی تعلق ہوتا ہے۔ متقی انسان ماہ رمضان میں اللہ سے انفرادی تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اجتماعی تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اجتماعی تعلق کیا ہے؟ رمضان میں تراویح کی نماز ہم سب مل کے اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ سے اجتماعی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور انفرادی تعلق کیا ہے رمضان میں؟ تنہائی کی تعلق کیا ہے رمضان میں؟ یہ اعتکاف کی عبادت۔ آخری عشرے میں ہم ایک کنارے میں بیٹھ کر، پردے کے آڑ میں بیٹھ کر، گوشہ نشینی اختیار کر کے ایک اللہ کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ تنہائی کی انفرادی عبادت کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ تو گویا رمضان میں اللہ سے اجتماعی اور انفرادی تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہ اسی لیے یہ سبق دینے کے لیے آتا ہے۔ تو تقویٰ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، تقوی کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، بندگی کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ بندگی کے راستے میں آنے والے مشقتوں کو صبر سے خیر مقدم کرنا ہے۔ ویسے ہمارا دین بہت آسان ہے، اسلام ہمارا بہت آسان دین ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بالکل تکلیف نہیں ہے۔ اسلام میں اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کچھ تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چھوٹی موٹی تکلیفوں کو برداشت کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زندگی میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آنے والے تکلیفوں پر صبر کرو، ورنہ قبر میں تکلیفوں کو صبر کرنا پڑے گا، قیامت کے تکلیفوں کو صبر کرنا پڑے گا، جہنم کے عذابوں میں صبر کرنا پڑے گا۔ اور جہنم کے جو عذاب ہیں، قیامت کے جو عذاب ہیں، قبر کے جو عذاب ہیں، یہ اتنے خطرناک عذاب ہیں، اس کے سامنے بندگی کی تکلیف بے معنی ہے۔ بندگی کی تکلیف کچھ نہیں ہے، نماز کی تکلیف کچھ نہیں ہے، روزے کی تکلیف کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نماز کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرو گے، روزہ رکھنے کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرو گے، تراویح پڑھنے کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرو گے، قرآن پڑھنے کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرو گے، تو مجھے بتاؤ کیا آپ جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کر پاؤ گے؟ قبر کی تکلیفوں کو برداشت کر پاؤ گے؟ اگر نہیں کر پاؤ گے تو ان چھوٹی تکلیفوں پر صبر کرو۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندگی کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرو۔ رمضان یہی امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ کون تراویح کی نماز میں پیروں کے دکھنے کے باوجود صبر کرتا ہے؟ رمضان میں روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف کو کون برداشت کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رمضان کیا غیر رمضان کیا، اللہ کے نبی رمضان سے زیادہ غیر رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، نفل روزے۔ اور اللہ کے نبی تراویح کی نماز، تہجد کی نماز اتنی لمبی رکعتیں قیام اللیل کیا کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں حتی تتفطر قدما، اتنی لمبی رکعتیں ادا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیر پھول جاتے اور پھٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بندگی کے راستے میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا تکلیف کو برداشت کرو، تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔
اجی غیر مسلم حضرات پتھروں کی پوجا کرنے والے کتنی تکلیف اٹھا کر وہ اپنی بندگی اپنے خداؤں کی کرتے ہیں. ہم تو سات آسمان والے ساتوں زمین والے پروردگار پالنہار کی عبادت کرنے والے اگر تکلیف برداشت نہ کرے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں بتاؤ, ہم کیسے ایمان والے ہیں بتائیے. حضرات گرامی دیکھیے, دنیا کے بہت ساری معاملات میں ہم صبر کر لیتے ہیں, دنیا میں بہت ساری باتوں میں ہم صبر کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, تم اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو, اللہ کے لیے تم صبر کرو. اسی طریقے سے حضرات تقوی کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, ایک ہوتا ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ تقوی کے سارے تقاضوں کو ہم عبادتوں میں تلاش کرتے ہیں. تقوی کو ہم صرف نماز میں تلاش کر رہے ہیں, تقوی کو ہم صرف روزے میں تلاش کر رہے ہیں, تقوی کو ہم صرف تلاوت میں تلاش کر رہے ہیں, تقوی کو ہم صرف حج عمرہ قربانی میں تلاش کر رہے ہیں. سچ ہے کہ نماز پڑھنا تقویٰ ہے, تراویح پڑھنا تقویٰ ہے, تہجد پڑھنا تقویٰ ہے, لیکن یاد رہے تقوی کا آدھا حصہ اگر اللہ سے اس کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے تو تقوی کا باقی آدھا حصہ اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتا ہے. آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں جا کے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, باہر رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات استوار نہیں ہیں, تو مجھے بتاؤ آپ کیسے متقی ہیں؟ تقوی کا مطلب صرف داڑھی, ٹوپی, برقع, روزہ, نماز, حج, قربانی نہیں. تقوی کا آدھا حصہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو تقوی کا باقی آدھا حصہ اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا اللہ کے بندوں سے تعلقات کو استوار کرو, اللہ کے بندوں سے اچھے تعلقات, اچھے میل ملاپ رکھو. یہ پیغام بھی روزے کی عبادت ہمیں دیتی ہے, روزے کی عبادت ہمیں دیتی ہے. روزہ احساس دلاتا ہے جب بھوک سے ہم تڑپتے ہیں, جب بھوک سے ہم تڑپتے ہیں, پیاس سے ہم تڑپتے ہیں, تو یہ احساس ایک اور احساس کو جنم لیتا ہے. یہ احساس ایک اور احساس کو جنم دیتا ہے, بھوک کا احساس. مالدار آدمی سال کے 11 مہینے پیٹ بھر کھاتا ہے, اسے غریب کی تکلیف کیا ہے معلوم نہیں ہوتی. غریب کی تکلیف کیا ہے مالدار کو معلوم نہیں ہوتی. جب یہی مالدار رمضان میں روزہ رکھتا ہے, بھوک کی تکلیف اسے ستانے لگتی ہے, تب اسے پتا چلتا ہے یہ 1 مہینہ میں بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. بیچارے ان غریبوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے 11 مہینے بھی میرے رمضان کی طرح گزرتے ہیں. گویا روزہ ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال کرو, غریبوں کا خیال کرو, مسکینوں کا خیال کرو, بیواؤں کا خیال کرو, یتیموں کا خیال کرو, بے آسرا کو آسرا دو, بے سہارا کو سہارا دو. ہمدردی کا مہینہ ہے یہ, غمخواری کا مہینہ ہے یہ. لہٰذا یہ بہت بڑی عبادت ہے بندوں کے حقوق ادا کرنا. اسی طریقے سے حضرات یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہماری بعض خواتین سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں کچھ بوڑھے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار لوگ, معذور لوگ ہوتے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے. اب ان کا خیال نہیں کیا جاتا رمضان میں. کہتی ہیں ہماری ماں بہنیں میں روزے سے ہوں, میں کسی کا خیال نہیں کر سکتی, اور روکھا سوکھا جو بھی بچا کچا ان کو دے دیتے ہیں. نہیں, گھر میں جو بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی موجودگی گھروں کے لیے برکت ہے. ان کا خیال کرنا یہ اپنا خیال کرنے کے برابر ہے. وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِالضُّعَفَائِكُمْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد جو تمہیں مل رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کا خیال کرنے کی وجہ سے. گھر میں جو معذور لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, ان کی خدمت کیجئے. رمضان میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے, ان کو اچھا کھلانا اور پلانا, ان کا خیال کرنا ہے.
اور آخری بات دیکھیے حضرات، ماہ رمضان یہ تقوی کا سلیبس ہے، تقوی کا نصاب ہے ماہ رمضان۔ قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے تقوی کا سامان بھی ہے قرآن۔ یہ نصاب، قرآن کا نصاب، یہ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا کہ بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے۔ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا بندگی کی راہ میں تکلیفوں کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا کہ جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، زبان کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا غریبوں کے ساتھ کیسے ہمدردی کرنا ہے۔ رمضان کا نصاب آپ کو بتائے گا اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے، مسجدوں سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے، قرآن سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ حضرات، رمضان ہمیشہ نہیں رہتا، رمضان میں ہم کو تربیت حاصل کرنا ہے، اور رمضان میں جو تربیت میں اور آپ حاصل کرتے ہیں نا، اسی تربیت کو باقی 11 مہینوں میں اگر ہم باقی رکھیں گے نا، تبھی چل کر ہم متقی بن سکتے ہیں۔ رمضان میں نیک بن گئے، رمضان کے بعد پھر پرانی زندگی پہ ہم اتر آ جائیں تو پھر رمضان کی ساری عبادتیں بیکار ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے، ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا، تم کو فلاں بیماری آئی ہے، میٹھا نہیں کھانا، نمکین نہیں کھانا، کھٹا نہیں کھانا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ بتاتا ہے حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، کرنا کیا ہے، نہیں کرنے کا کیا ہے۔ ان سب چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ جو حلال ہے اس کی طرف ہمارے قدم بڑھیں، جو حرام ہے اس سے ہم بچ جائیں، جو جائز ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں، جو ناجائز ہیں اس سے بچ جائیں، جو گناہ ہیں ہم ان سے پیچھے ہو جائیں، جو نیکیاں ہیں اس پر ہم آگے بڑھ جائیں۔ جیسے ہم پرہیز کرنا کہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں نا، فلاں 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 چیز سے پرہیز کرتے ہیں، اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی میں قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، زندگی میں ایک ایک لفظ تول تول کے بولنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان یہی پیغام دینے کے لیے ہم سب کو آیا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جو بندے روزہ رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، جو روزہ رکھنے سے رہ گئے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو تراویح پڑھ رہے ہیں ان کو ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، جو تراویح سے رہ گئے ہیں ان کو بھی تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان میں صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، کھلانے پلانے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمدردی کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہی، جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، کرونا وائرس کی وجہ سے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اس پریشانی سے، اس وبائی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے امن امان میں ہم کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں دین کو زندہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، سچے پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان اور شانتی کی زندگی ہم کو نصیب فرما۔ جب ہمیں موت آئے تو زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔